أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरत निसा की ये 6 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 88 से सिलसिला शुरू हुआ, 94 पे खत्म हुआ। इन आयतों में अगरचे कि आप देखेंगे कि साबिका में जो गुफ्तगू शुरू हुई थी, जो टॉपिक शुरू हुआ था, उसी का तसलसल है, लेकिन उसी के साथ साथ शरीयत इस्लामी के वो अहम तरीन अहकाम भी आ रहे हैं जिनका ताल्लुक मुल्की कानून से है। कवानीन
کم سے کم 3 طرح کے سمجھے جاتے ہیں. ایک پرسن اللہ، خاندان کا جو مسئلہ ہوتا ہے جس کو موجودہ دور میں پرسن اللہ کہنے لگے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر ملکی قوانین ہوتے ہیں. اس میں بالخصوص جو کرمنل لا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو معصوم کو سزا ہونے کا امکان رہتا ہے. اور تیسری نوعیت قوانین کی ہوتی ہے انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی تعلقات. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آغاز تو فرمایا خاندانی حقوق سے، خاندانی روابط سے، پھر آگے چل کے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ملکی قوانین، اور پھر تیسرے مرحلے میں غیر ملکی یعنی بین الاقوامی قوانین کا بھی تذکرہ آئے گا. خاندان کے مضبوط کرنے کے سلسلے میں یتیموں کے حقوق، خاندان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں میاں بیوی کے حقوق، ایک فیملی کیسے ہوگی، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ آیا. کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کیسے تقسیم ہوگی. ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کا تذکرہ فرمایا جو دعوت اسلام کا کرتا ہے، مظاہرہ تو ایمان کا کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، نفاق ہے. منافقین کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ہم تو سراپا اطاعت ہی اطاعت ہے. اے رسول آپ کے لیے ہم سرنڈر ہے، جو آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ نکل پڑتے ہیں تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں مجلس میں انہوں نے نہیں کر رکھی تھی، کفر بکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. وہ صحابہ جو پوری طرح اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، ان کو نادان بلکہ بے وقوف کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آخرت تو جائے گی ان کے ہاتھوں، گھاٹا ہوگا، دنیا کا بھی گھاٹا ہونے والا ہے، دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ایک آزمائش اور ایک امتحان صحیح معنوں میں ایمان اور نفاق کی یہ قرار دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے. مجاہدہ جو حملے ہو رہے ہیں، اور ان آیتوں کا تعلق ہے غزوہ احد کے بعد سے. احد کی جنگ ہو چکی ہے، اور احد کی جنگ میں جو جو چیزیں ہوئی تھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے. 300 لوگوں کا نافرمانی کرتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے، بے وفائی کرتے ہوئے راستے سے ساتھ چھوڑ دینا. 50 جو صحابہ متعین تھے، نامزد تھے، ان کا اپنے فرنٹ کو چھوڑ دینا. مسلمانوں کو دھکا پہنچنا، چوٹ لگنا، 70 صحابہ کا شہید ہو جانا، یہ سارے حالات. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی. اب یہ سب لوٹ کر مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں، نئے حالات ہیں. سچویشن یہ ہے کہ منافقین جو ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر زوراور ہو چکے ہیں. سینہ پھلا پھلا کے کہتے تھے کہ اب سمجھ میں آ گیا، اب عقل ٹھکانے لگ گئی، ہم سمجھا رہے تھے زیادہ جذباتی نہ بنو، لیکن بات نہ مانی. اب معلوم ہو گیا نا مدد کہاں ہے، نصرت کہاں ہے، خدا کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی. کیا ہوا؟ دھکے کھا گئے، نعوذ باللہ. یہ جملے کس رہے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے سلسلے میں احکام تو نازل فرمائے، لیکن وہ سخت احکام نہیں جو سورۃ التوبہ میں آئیں گے.
جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 8ویں سال نازل فرمائے، ابھی تو تیسرا سال چل رہا ہے، ان کو بہت چھوٹ دی گئی۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں مزید کچھ باتیں ارشاد فرماتا ہے، ایک حکم دیا، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے کلام کو نازل کیا بالکل منفرد ہے، یونیک، ایسا اسٹائل کسی کتاب کا نہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے انسانی کتاب انسانی ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ لہذا بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو سلام کو رائج رکھو۔ گزشتہ اتوار میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کرنے کے سلسلے میں جو احکام ارشاد فرمائے، فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی تم کو سلام کرے تو کم سے کم اتنا تو تم جواب دو جتنا انہوں نے سلام کیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اضافہ کرو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ دیکھو سوار ہوگا تو پیدل کو سلام کرے گا، پیدل چلتا ہوا مجلس میں جو آئے گا تو مجلس والوں کو سلام کرے گا۔ یہ سارے احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ یہاں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو ایمان کا مظاہرہ قرار دیا، اس کو ہم سمجھیں تاکہ ہماری سوسائٹی میں سلام رائج ہو سکے۔ سلام جو ہے نا اندرون میں جو ایمان ہے اس کی وجہ سے انسان کے لبوں پر آتا ہے۔ السلام علیکم کے لفظ سے کترانے کے معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور قسم کا ہے، اندر میں عقیدہ جڑ نہیں پکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ مدینہ منورہ کے منافقین سلام کرنے سے کتراتے تھے۔ بھائی دل سے وہ یہ چاہتا ہے مسلمان برباد ہو جائے تو تم پر اللہ کی سلامتی ہو کیسے کہے گا؟ طبیعت گوارا نہیں کرے گی نا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی کبھی کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت آ جائے، ایسے کہتے تھے جیسے کہ بیچارہ سامنے والا سلام سمجھے لیکن ان کے دل کی بھڑاس نکلے۔ بھڑاس کیا؟ بغض، عداوت، گندگی جو بھری ہوئی ہے وہ زبان سے نکل جائے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو آپ نے اتنی اچھی دعا دے دی، اتنی اچھی دعا دے دی، اس دعا سے جامع کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کہہ دیا تم صحت مند رہو، سلامتی یہی تو ہے۔ آپ نے اس کو کہہ دیا تمہارے گھر میں برکت رہے، خیر رہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہے، بھوک پیاس فقر و فاقہ نہ ہو، سلامتی یہی ہے۔ آپ نے اس کو یہ کہہ دیا تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی سختی نہ کرے، کوئی مارے نہیں، ظلم نہ کرے، سلامتی یہی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر آپ نے کہہ دیا کہ تم جہنم کی آگ سے بچے رہو، جنت جو دارالسلام ہے وہ دارالسلام کی نعمتوں سے مالا مال رہو، آخرت بھی تمہاری سلامتی والی ہو جائے۔ یہ وہ فرشتوں کی دعا ہے جو فرشتے اہل جنت کو دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے ایک مومن جب مومن کو دیتا ہے تو پھر آپس میں دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلا دوں کہ جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے، تو کہا آپس میں ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ فرمایا کیا میں بتلا دوں تم کو کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتلا دیجئے، تو ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ انشراح کے ساتھ جب آپ سلام کریں گے کھل کر تو آپ اپنے دشمن کو بھی دیکھیں گے، وہ مسکرا کے آپ کو دیکھے گا، تجربہ کر لیجیے گا۔ لہذا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نفاق کے گڑھے سے، نفاق کے مخزن سے سلام نہیں نکل پاتا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نفاق والے گٹر سے جو ہے وہ سلام جیسا لفظ نہیں نکل پاتا ہے۔ منافق نہیں کہے گا کھل کے السلام علیکم۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جب سے سلام کم ہو گیا محبتیں کم ہو گئی۔ اہتمام کیا کیجیے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اہل جنت کی گریٹنگ ہے. جنت میں جب داخل ہوں گے سب یہی کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم. فرشتے بھی کہیں گے, جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے. تو اب جنت میں جانے کی اگر خواہش ہے تو پریکٹس شروع کر دیجیے یہیں سے. لہذا سلام بہت بہت ہی پیاری گریٹنگ ہے. اس سے اچھی کوئی اور گریٹنگ نہیں ہو سکتی. نہ گڈ مارننگ نہ گڈ ایوننگ. صبح تمہاری اچھی ہو شام برباد ہو جائے, کیا مطلب؟ شام اچھی ہو صبح برباد ہو جائے, کوئی مطلب ہی نہیں. لیمیٹڈ قسم کے معنی دیکھیے. لیکن السلام سلامتی. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس چیز کو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ سلام جیسی نعمت آپ کو دی گئی. بہت انشراح کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سلام جیسی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ہم کو نعمت عنایت فرمائی. اس کو ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے منافقین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ منافقین کے سلسلے میں تم دو گروپ میں منقسم ہو گئے, بٹ گئے. فِئَتٌ ٹکڑی کو کہتے ہیں, گروپ کو کہتے ہیں, پارٹی کو کہتے ہیں. فرمایا کہ منافقین کے معاملے میں تم لوگ دو گروہوں میں تبدیل ہو گئے ہو, اختلاف ہو گیا ہے. جبکہ واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھے منہ پلٹ دیا. کیوں؟ بما کسبوا, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان کا دشمن نہیں تھا, وہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی بھگتنے کے لیے ہدایت سے محروم ہو گئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آ چکے ہیں. ذرا ایک مہینہ گزرا, 1.5 مہینہ 2 مہینہ گزرا, حالات تھوڑا سا نارمل ہو گئے, لوگ صحت مند ہو گئے. زخمی جو ہے زخموں سے اب اچھی طرح زخم مندمل ہو کر صحت مند ہو گئے ہیں. اب تھوڑا کمانے وغیرہ کا مسئلہ ہے, گھروں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا مسئلہ ہے, آپسی روابط کا مسئلہ ہے. تو منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے ان کے سلسلے میں مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے. ایک کی رائے یہ تھی ختم بائیکاٹ, بات بھی نہ کی جائے, سلام بھی نہ کیا جائے. یہ منافق ہے, اب ان کو السلام علیکم بھی نہ کہا جائے, قصہ ختم کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی روابط نہیں, کوئی لین دین نہیں, تجارت نہیں, معاملات نہیں, ختم ہو گیا. قصہ بہت ہم نے دیکھ لیا کیونکہ احد میں بڑی غداری کی تھی انہوں نے. ایک گروپ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بہرحال ہمارے رشتہ دار ہے, مدینے ہی کے رہنے والے ہیں, کوئی پڑوسی ہے, کوئی چچا زاد بھائی ہے, لہذا اپنے گناہوں کا نتیجہ وہ خود بھگتیں گے, خود خمیازہ بھگتیں گے, سزا ملے گی. ہم کیوں بائیکاٹ کریں, ان کے ساتھ ہم اچھی ڈیلنگ رکھیں, مسلمان ہم ان کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے سلسلے میں دو الگ الگ رائے میں منقسم ہو گئے ہو, جبکہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, قباحتوں بلکہ خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو گمراہ کر دیا ان کو تم ہدایت دے لو گے, تو ان کو صادق الایمان, پکے ایمان والا مسلمان کر لو گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ محروم کر دیا ہے ان کو. تو انتہائی غلط راستے پہ چل چکے ہیں, جس راستے پہ چلنے کے بعد ان کو بہت برے نتیجے بھگتنے پڑیں گے, جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں تذکرہ فرمایا. جہنم کے سب سے نچلے ٹھکانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں, ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں. ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو یہ اتنا برا نتیجہ تھا جو آگے وہ خود بھگتنے والے ہیں. لہذا فرمایا کہ انہوں نے جو جس راہ کا انتخاب کیا وہ راہ بہت ہی نقصان دہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے, کوئی چارہ نہیں, کوئی حل نہیں. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نفاق بڑا نقصان دہ ہے اور ان سے دوری اختیار کرنا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا, مدینہ منورہ سے نکال دینے کا, مکانات خالی کروا دینے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. بس یہ کہ قلبی طور پر دلی محبت جو لائلٹی کی کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کے ساتھ رہے. محبتیں بتلاتی ہے انسان کہاں ہے. لہذا فرمایا دیکھو ان کا جو قصور ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, انسان کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے, عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی عقیدہ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا جہالت کی وجہ سے. ساری چیزیں یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, ان کی اصلاح ممکن ہے. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ ان کی دلی خواہش ہے. وَدُّوا ارشاد فرمایا, ارادو نہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کفر کرو کما کفرو, جیسے وہ خود کفر کر رہے ہیں. ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر یہ ہے نمازوں کا مذاق اڑانا, آگے آ رہا ہے. ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر یہ ہے یہودیوں کا ساتھ دینا. ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر ہے مشرکین مکہ کا ساتھ دینا. ان کا کفر کیا ہے؟ ان کا کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا, باہر نکل کر مذاق اڑانا, دلگی کرنا. لہذا ارشاد فرمایا ان کی خواہش یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر بھی ایسے ہی بن جائے, حضرت عمر بھی ایسے ہی بن جائے, عشرہ مبشرہ بھی ایسے ہی بن جائے, انصاری صحابہ بھی ایسے ہی بن جائیں جیسے ہم ہیں. یہ اتنے راسخ العقیدہ پکے مسلمان مر مٹ رہے ہیں, جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں, ایسا نہیں. چلے بل قسم کا اسلام رہے, ادھر بھی رہے ہم ادھر بھی رہے, یہ ان کی دلی خواہش ہے. اس کے معنی یہ کہ مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو یہ برباد کر دینا چاہ رہے ہیں. اس کے معنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بہکانا چاہ رہے ہیں, دور کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا, میں نے عرض کیا نہ ان کو مدینے سے نکالنے کا حکم ہے, نہ گردن زدنی کا حکم ہے, نہ مارنے کا حکم ہے. صرف فرمایا فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ, تو ان کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ, یار غار نہ بناؤ, ان کے ساتھ مل کر محبتوں کی پتنگیں نہ اڑاؤ, دور رہو, ٹھیک ٹھاک رہو, معاملات انسان کی بنیاد پر کرو, لیکن ایسا قلبی تعلق کہ ان کا اثر تم پر پڑ رہا ہو, ان کے خیالات کا اثر تمہارے خیالات پر پڑ رہا ہو, یہ نہ ہونے پائے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہاں تک کہ گناہوں کو ترک کر کر وہ اللہ کی راہ میں خالصتاً آ جائے, توبہ کر لے, پکا ایمان کر لے. ٹھیک ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. بصورت دیگر اگر وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف نہیں آتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے ہیں تو تم احتیاط برتو ان سے. تمہارے پڑوسی ہو سکتے ہیں, اگر تم تاجر ہو تو تمہارے گاہک ہو سکتے ہیں, اور تم گاہک ہو تو وہ تاجر ہو سکتے ہیں. اور بھی معاملات میں, لین دین میں تمہارے ساتھ ان کے بہت ساری ڈیلنگ ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھو وہ تمہارے ولی نہیں بن سکتے, قریبی محبت کرنے والے نہیں بن سکتے, تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہیں بن سکتے. اس پہ احتیاط کرو. تو ان کی مجلسیں تمہاری مجلس نہ بن جائے, وہاں جا کے نہ بیٹھو, یہاں تک کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ کا, کہ گناہوں کو نہ چھوڑ دے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت دو طرح کی ہے. ارشاد فرمایا ایک تو وطن کی ہجرت ہے, بسا اوقات وہ آسان ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہو جانا, لیکن ایک ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. اصل ہجرت تو یہ ہے نفس کے خلاف, کہ اپنی عادتوں سے انسان باز آ جائے, اپنے گناہوں سے انسان نکل کر نیکیوں کی طرف شفٹ ہو جائے. یہاں بھی یہی مفہوم ہے. یہ خود مدینہ منورہ میں ہے تو ہجرت کر کے کہاں جائیں گے, لیکن ارشاد فرمایا ایک دوسرا گروپ ہے جو مدینہ منورہ کے باہر ہے,
اور جو مشرکین مکہ کا سپورٹ کرتا ہے، میزبانی کرتا ہے، جنگ کے لیے جب دشمن آتا ہے تو پھر ان کے لیے ماحول سازگار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تم جنگ کر سکتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کوئی قبیلہ کا قبیلہ منافق ہے اور مشرکین کا ساتھ دے رہا ہے اور پھر جنگ ہو رہی ہے تو تم ان کو مار سکتے ہو، جنگ ہو رہی ہے لازمی بات ہے، تو پھر ایسی صورت میں تم ان کو قتل کر سکتے ہو، اور یاد رکھو کبھی بھی ان میں سے کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھو، کارساز نہ سمجھو۔ اب یہاں سے دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ملکی قانون کے سلسلے میں گفتگو فرمائی، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ ہاں مگر ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، قبیلے اطراف میں مدینہ منورہ کے، اور اس زمانے میں کوئی بھی گاؤں جو ہوتا تھا وہ قبیلے کی بنیاد پر گاؤں ہوتا تھا، غیر قبیلے کے لوگوں کو نہیں بسنے دیا جاتا تھا، وہ عرب کلچر تھا جو دھیرے دھیرے اب ختم ہو گیا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا گاؤں ہے، تو اسی خاندان کے لوگ پھیلتے چلے آتے تھے، وہ اس قبیلے کا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ جیسے قریش غالب تھے مکہ مکرمہ پہ، انہی کا آرڈر چلتا تھا، وہی سفید و سیاہ کے مالک تھے، ایسے ہی قبائلی زندگی کے عرب عادی تھے، لہذا اب معلوم یہ ہوا کسی قبیلے سے معاہدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کر لیا، ہم لوگ مل جل کے رہیں گے، لڑیں گے نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام تو نہیں قبول کریں گے لیکن آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ اس میں مخلص ہیں یا بے ایمان ہیں یہ آگے پتا چلے گا۔ فرمایا کہ ان کا تعلق اگر ایسی قوم سے ہو، ایسے قبیلے سے ہو جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور وہ تمہارے پاس ایسے آئے اور جاؤکم حسرت صدورکم ایقاتلوکم ایقاتلوا قومہم، کہ ان کے سینے تنگ پڑ چکے تھے، وہ انکار کر رہے تھے، سینے دل ان کے قبول نہیں کر رہے تھے کہ آپ سے جنگ کریں، مسلمانوں سے جنگ کریں، لیکن ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ مشرکین سے جنگ کریں۔ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اور وہ دوسری جو مملکت ہے، دوسرا جو ملک ہے، وہ ملک یہ کہہ رہا ہے ہم آپ سے تو نہیں لڑیں گے لیکن ہم آپ کے دشمن سے بھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بم مار مار کے ان کو تباہ کر دے گا۔ موجودہ سچویشن میں آپ بہت جلدی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں، بہت سی مملکتیں ایسی ہیں جو فلسطین سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ تو ہے لیکن تمہارے دشمن سے لڑنے کے موقف میں نہیں ہے۔ ایران اگر لڑائی چھیڑ دے تو جانتا ہے امریکہ اس کو تباہ کر دے گا جیسے عراق کو تباہ کیا۔ اگر لبنان جنگ چھیڑ دے تو جانتا ہے امریکہ اس کو ویسے ہی تباہ کر دے گا جیسے اس نے لیبیا کو تباہ کیا۔ لہذا ہے دل میں رعایت لیکن دشمن سے بھی لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے معاہدے قبول کرو، پازیٹیو ہے یہ بھی ایک حد تک، کم سے کم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنا تو ہے کہ وہ تم سے نہیں لڑیں گے، اتنا تو اطمینان دلا رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق نہ دیتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امن کے ساتھ ہم آپ کے پڑوسی بن کر رہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہ دیتا تو وہ بھی تو تم پہ تلوار اٹھا لیتے، جنگ کرتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی نا۔ تو دشمن کو بڑھانا، دشمنوں کا اضافہ کرنا عقل کا تقاضا نہیں ہے نا، جتنا ہو سکے امن کرو، بہرحال معاملہ فہمی کے ساتھ جینے کی کوشش کرو۔ تو کچھ قبیلے تو ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہم قریش سے بھی نہیں لڑ سکتے، آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ جب آپ پہ حملہ ہو تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، نہ ادھر نہ ادھر، کیوں ہم چھوٹے ہیں، راستے میں پڑتے ہیں،
हमको तबाह करते हुए चले जाएंगे, हमारी तिजारत खत्म हो जाएगी, हमको निकाल कर फेंक देंगे। लिहाजा आप इतना माहिदा कबूल कर लीजिए कि हम आपसे बहरहाल जंग नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है गनीमत है, कबूल कर लो। क्यों? अगर अल्लाह ताला चाहे वलो इंशाअल्लाह सल्लतहुम अलैकुम, अल्लाह ताला उनको तुम पर ऐसे मुसल्लत कर दे फक़ातलूकुम कि वो तुमसे जंग करने लगे तो परेशान हो जाओगे ना, दुश्मन की तादाद बढ़ जाएगी। फ़इन यअतज़लूकुम फलम युक़ातिलूकुम व अलक़ू इलैकुम अस्सलाम, अगर वो तुमसे हाथ रोके हुए हैं, तुमसे जंग नहीं कर रहे हैं, सलामती की बात कर रहे हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, उनको छेड़ने की अल्लाह ताला इजाजत नहीं दे। अल्लाह ताला ने उनके लिए, तुम्हारे लिए उनके सिलसिले में कोई रास्ता नहीं खोल रखा है। एहतियात करो, उनको कबूल कर लो। ये एक हो गई एक सूरत हाल कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं और उनकी गैर जानिबदारी को मुसलमान कबूल करेंगे, कोई अर्ज नहीं है कि ये भी एक अच्छी बात है। बहरहाल एक हद तक सतजिदुन आखरीन युरीदुन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा। सेकंड ग्रुप, एक ग्रुप को तुम ऐसे पाओगे जो आपके पास अमन की बातें करते हैं और अपनी कौम मुशरिकों से भी अमन की बातें करते हैं, बातें तो अमन की करते हैं। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, लेकिन जब कभी फितना होगा, जंग होगा, मुसलमानों पे मजालिम होंगे, उरकिसू फीहा, जाएंगे मुशरिकीन के पास, वोट उन्हीं को देंगे। तो ऐसी सूरत में इरशाद फरमाया फ़इलम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुम अस्सलामा व यकुफ़ू ऐदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम। तीन शर्तों के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाया फिर उनसे तुम जंग कर सकते हो। तीन शर्तें। नंबर 1, फ़इलम यअतज़िलूकुम, वो जंग से अलहदा ना हो रहे हो, दूरी ना इख्तियार कर रहे हो। आपके मुल्क ने हमदर्दी जतलाने के लिए भेजा ना 300 को, 300 की कोई हैसियत नहीं होती, 300 फौजी किसी काउंट में नहीं है, लेकिन ये तो बतलाया ना हम अमली तौर पर हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। किसके पास भेजा वो आप जानते हैं। तो ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है कि सरकारी तौर पर ऐलान हो रहा है कि नहीं फलस्तीनियों के हुकूक है हम मानते हैं, लेकिन अपना लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा टुकड़ी से ही भेजा तो दुश्मन के पास, इसराइल के पास भेजा। तो मालूम ये हुआ कि इनके दिल में है नफरत, नाराज, ये तबाह करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। हालात की वजह से, हालात की वजह से इनको कहना पड़ रहा है, वरना आगे चल के ये बाज मसाइल में फंसेंगे। ये है निफाक। आगे चलकर एक कौम ने किसी मुल्क में दाखिल होकर वहां कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म की हुई है और उसकी तायीद करेंगे, तो आगे चल के यहाँ भी तो कोई कौम आ सकती है, कनाडा से इनको परेशान कर सकती है। तो लोग वही कहेंगे ठीक है, तुमने इसराइल के मामले में तायीद की थी, हम यहाँ इनके मामले में तायीद कर रहे हैं, तो परेशानी में फंसेंगे। इसीलिए पॉलिसी तो ये बनाई कि नहीं भाई मुल्क मुल्कियों का है, लेकिन लॉयल्टी किसके साथ है आप देखिए, हमदर्दी, ये समझने की चीजें होती है। ये ज्यादा खोल के बयान भी नहीं किया जा सकता, वरना बहुत मुमकिन है दर्सी ना हो, एहतियात भी करना पड़ता है। फ़इलम यअतज़िलूकुम, अगर वो तुमसे हाथ रोके हुए, एअतज़ला माने अलहदा हो जाना, हाथ रोक लेना, इन्वॉल्व न होना प्रैक्टिकली जंग में। नंबर 2, युल्क़ू इलैकुम अस्सलामा, और तुम्हारे पास सलामती का पैगाम, अमन का पैगाम कर लीजिए, और तुम्हारे पास अमन का पैगाम न भेजे हों। और नंबर 3, वयकुफ़ू ऐदियहुम, अब तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथों को रोके हुए हों, नुकसान न पहुंचे हमारे हाथों से, हमारी पॉलिसी से। ये तीन चीजें अगर नहीं हैं कि उनकी पॉलिसियों से तुमको नुकसान पहुंच रहा है, तुम्हारे पास उन्होंने अमन और सलामती का कोई पैगाम नहीं भेजा, और जंग में वो अलहदा नहीं है, किसी एक के साथ इन्वॉल्व है या तुम्हारे दुश्मन के साथ इन्वॉल्व है, तो वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उनसे खुल्लम खुल्ला जंग करो, जहाँ मिले घात लगा के मारो, कदम करो किस्सा। वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, उनके सिलसिले में हमने तुमको खुली हुई मदद दे दी है, सपोर्ट दे दी है, खुला हुआ हुक्म दे दिया, इंशाअल्लाह मदद भी होगी कि तुम
اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو. لیکن یاد رکھو کہ یہ بڑے نازک معاملات ہیں، ان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان پر تمہارا ہاتھ چل جائے. لہذا مسلمان پر ہاتھ چلانے اور قتل کرنے سے بہت احتیاط کرنا، سوچ سمجھ کر تم جنگ کرنا، کیونکہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کو مومن قتل نہیں کر سکتا. اگر قتل ہو جائے تو خطا کی بنیاد پر، غلطی ہو گئی، کار آگے پیچھے کر رہا تھا چڑھ گئی، غلطی ہو گئی. بڑی بسیں ہوتی، ٹرک ہوتی ہیں، ان کو وہ لے جا رہا تھا، رفتار تیز تھی، کوئی سامنے آ گیا، غلطی سے گاڑی چڑھ گئی اور قتل ہو گیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے ارشاد فرما. اصلاً اللہ تعالیٰ کے دین میں، شریعت اسلامی میں قتل کی 3 شکلیں مانی گئی ہیں. وہ آپ ایک انٹروڈکشن ذہن میں رکھیے. ایک ہے قتل خطا، خطا آپ جانتے ہیں نا، غلطی کو کہتے ہیں. اور دوسرا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر مار ڈالنا. تیسرا ہے قتل شبہ عمد، جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا لیکن مارنے کے سلسلے میں کچھ غلطی ہوئی، قصدن کسی کوئی ایسا کام کیا جس کا نتیجہ موت سے نکل گیا. یہ 3 شکلیں ہیں. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے. قتل خطا جیسے میں نے عرض کیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کر سکتا ہے آدمی، اس کے کنٹرول میں تھوڑی ہے. بیچ میں آ گئے کوئی صاحب، یا بیچ میں نہیں آئے، وہ اپنا احتیاطی سے چل رہے تھے، بریک فیل ہو گیا تھا، کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی. 2500 شکلیں ہو سکتی ہے. اس کو کہیں گے قتل خطا. شبہ عمد، اچھا قتل عمد یعنی دھاردار ہتھیار سے، رائفل سے، بندوق سے جن سے قتل کیا جاتا ہے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ قتل عمد ہے. شبہ عمد جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ قتل کے آلات تو نہیں تھے، اتنا لڑ رہے تھے، اتنا لڑ رہے تھے، گلا گھونٹ دیا، مار دیا، اٹھا کے دھکا دے دیا، پھینک دیا اور مر گیا نتیجے میں. تو یہ شبہ عمد ہے، یعنی آدمی کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا، تھوڑی بہت لڑائی ہو رہی تھی لیکن نتیجہ برا ہو گیا، ایک آدمی مر گیا. یہ جج پورا فیصلہ کرتا ہے، ایسی معمولی چیز نہیں ہے. جج صاحب پورا دیکھیں گے کہ کس ہتھیار سے مارا، کتنا مارا، مارنا بھی چاہ رہا تھا کہ نہیں مارنا چاہ رہا تھا. وہ بہت لمبی بحثیں، فقہی بحثیں. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو کسی مومن کو جان بوجھ کر مومن قتل نہیں کر سکتا. ہاں خطا سے، غلطی سے، نادانی سے، ناواقفیت سے ہو گیا حادثہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. تو فرمایا کہ اس صورت میں 2 سزا ملے گی. جس نے خطا کی بنیاد پر کسی مومن کو قتل کر ڈالا، بلکہ زیادہ اچھا ترجمہ یوں کیجئے کہ کسی سے غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو گیا، تو نمبر 1 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. کیونکہ ایک جان چلی گئی نا، تو ایک غلام جو غلامی میں سسک رہا ہے، جو جانور جیسا بنا ہوا ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. نمبر 1. اب آج کل تو غلام ہے نہیں، تو علماء نے کہا کہ اس کے بدل میں کسی کی پینلٹی دے کر جیل سے نکال لینا. اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی. کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، لاکھوں روپے ڈوب رہا ہے، اس کی مدد کر کر اس کو قرض سے نجات دینا وغیرہ وغیرہ. اور دوسری چیز یہ ہے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت دینا ہوگا. دیت، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں خون بہا. قتل کی صورت میں جو پینلٹی پیسوں کے ذریعے دی جاتی ہے اس کو دیت کہتے ہیں عربی میں. دیتٌ مسلمۃ، جو حوالے کر دی جائے گی، دے دی جائے گی الی اہلہ، مقتول کے خاندان والوں کو. کتنی دی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ یا ان کی قیمت. آج کل کے لحاظ سے
ایسے ہی میں زبانی طور پہ کہہ رہا ہوں، لازمی بات ہے ججز اور مفتی حضرات فیصلہ کریں گے، قریب قریب 1 کروڑ روپے کے ہوتے ہیں 100 اونٹ کی قیمت اگر آپ مانیں. یہ رقم دے دی جائے گی کس کو؟ الی اہلہ، ورثہ کو. اب وہ ورثہ تقسیم کر لیں گے، اہلیہ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو، بیٹی کو، وہ تفصیل سورۃ النساء کے آغاز میں گزر چکی ہے. الا یصدقوا، لیکن ایک شکل اور بھی ہے کہ اس کے خاندان والے جو انتقال کر گیا ہے مقتول، اس کے خاندان والے بولیں گے بھائی ہم کو نہیں چاہیے، صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، ہم کو نہیں چاہیے پیسے ویسے. بہت سے لوگ ہیں کہ جان چلی گئی، پیسے لے کے ہم کیا کریں گے، خیرات کر دو، دے دو. شہر میں ایک معروف مسجد ہے، امریکہ میں قتل ہوا تھا تو پھر وہ انشورنس کے پیسے ملے تھے، تو وہ تقریباً 80s میں 20-22 لاکھ تقریباً انڈیا کے ہوئے تھے. تو ایک اچھی مسجد بنا دی ان لوگوں نے، پیسے کہا ہم نہیں لیں گے، تو کہا چلو یہ میدان ہے یہاں پہ مسجد بننا ہی تھا، تو وہ مسجد بن گئی. تو لازمی بات ہے الا یصدقوا، اگر صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ صدقہ کر دیں، نہ لے رقم، معاف کر دیں. یہ اہل معاملہ کے جو ڈیلنگ پرسن ہے ان کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اختیار دیا ہے. یہ ہو گیا ہے اس کے سلسلے میں جہاں پہ کہ ایک مسلمان کا قتل ہوا ہے، مملکت اسلامی ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، حکومت بھی مسلمانوں کی ہے. لیکن فرمایا ان کانا من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اگر وہ شخص تھا تو مسلمان لیکن دشمنوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمان تھا لیکن رہتا تھا، وہ نوکری کرتا تھا اسرائیل میں، اسرائیلیوں کے ساتھ رہتا تھا، تو آپ ان کو 1 کروڑ روپے دے کے طاقتور کریں گے تاکہ وہ مسلمانوں کا گلا کاٹے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پھر ایک غلام آزاد کرو، توبہ کرو، پینلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن میں سے اس کا تعلق. فرمایا وہ تو غلام آزاد کرو تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو، استغفار کرو، توبہ کرو. یہ دیکھیے غلطی سے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی شکل ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں، جو جان بوجھ کے قتل ہوگا اس کا حکم آگے آ رہا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، لیکن اگر وہ دوسری مملکت سے ہے لیکن وہ مملکت بھی مسلمان ہی ہے، کوئی آیا ہوا تھا آپ کے پاس اور جھگڑا ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو فرمایا ایسی صورت میں پھر تم کو دیت دینی ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے گھر پہنچیں گے پیسے، دشمن کے گھر نہیں. اچھا مسلمان ہی شرط نہیں ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں جس نے امن کا معاہدہ کیا ہے نا، مستامن کہتے ہیں شریعت اسلامی میں. تو جس نے امن کا معاہدہ کیا ہے، آپ سے نہیں لڑ رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کو خوبہ دیا جائے گا، دیت دی جائے گی، کیونکہ وہ لڑ نہیں رہے نا، ہمارے خلاف وہ پیسے استعمال نہیں ہوں گے، بس یہ. اور ایک صاحب ہے مسئلہ یہ کہ وہ خطا کر گئے، غلطی ہوئی، گاڑی چڑھا دی انہوں نے، بیچارہ مر بھی گیا لیکن پیسے نہیں ہیں، خود بیچارے وہ کھانے پینے کے محتاج ہے، تو لا کے کہاں سے دیں گے 1 کروڑ؟ اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان پر آیت کیا، پورا خاندان چندہ کر کے ادا کرے، لیکن وہ بھی پوزیشن نہیں ہے، خاندان بھی بہت غریب ہے، پریشان حال ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، تو ان کو کنٹینیوسلی 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے. اگر بیچ میں ایک دن بھی ناغہ کر دیے تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ناغہ نہیں کر سکتے، بلا ناغہ 60 روزے رکھنا ہے. یہ ہے توبہ قبول ہونے کے لیے توبۃ من اللہ، وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بڑی حکمت ہے. اور اس کی حکمت کی یہاں پہ جو نمونہ نظر آ رہا ہے، حکمت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، مثال جو ہمارے سامنے آ رہی وہ یہ کہ لگاتار روزے رکھنے سے اس کا نفس پاک ہو جائے گا، گناہ کا بوجھ اس پر سے کم ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کے آپ اندازہ کیجئے وہ خود اس کا ضمیر مطمئن رہے گا، لعنت و ملامت نہیں کرے گا، آرام کی زندگی بسر کرے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگ اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں اور بعد میں بہت پریشان ہوتے ہیں، صحت گر جاتی ہے،
ان کے سیر غذا کی اندر گھبراہٹ رہتی ہے، میں گاڑی چلا دیا تھا، خون، لاش، ٹکڑے، ساری چیزیں خوابوں میں آتے رہتے ہیں، بہت ایسے مسائل دیکھنے میں ملے ہیں۔ لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل کو ایک اطمینان مل جائے گا، اور یہ ایک شیورٹی مل جائے گی تمہاری توبہ قبول ہو گئی، غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا، اب پھر وہ نارمل لائف گزار سکے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا اگر کسی نے وہ حرکت کی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیے انسان کے جان کی اسلام میں بہت حرمت ہے۔ جان اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی شخص کو ایمان اور اسلام کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی معصوم کو قتل کر ڈالا تو سارے انسانوں کا قاتل ہے، ارشاد فرمایا سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ قتل بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ہی قتل کا تذکرہ فرمایا، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ کسی معصوم کو قتل کرتے ہیں، کسی معصوم کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو تحفہ دیا ہے نا، اس تحفے سے اس کو لطف اندوز ہونے دیجیے، اس کا حق ہے، جینا انسان کا حق ہے، دنیا میں جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لہذا کسی بھی انسانی جان کو تلف کرنا یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں سب سے پہلے حساب نمازوں کا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے وہ ایک تفصیل ہے۔ اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، اور جو ججمنٹ ہوگا ارشاد فرمایا سب سے پہلا ججمنٹ قتل کے سلسلے میں ہوگا، اور پہلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے حابیل و قابیل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سے تاریخی طور پر ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ فرمایا مقتول جس کو قتل کر دیا گیا تھا وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ میں اس کا اپنا سر ہوگا، ایک ہاتھ میں اس کے کٹا ہوا اپنا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قاتل کی گردن ہوگی، سینے سے اس کو متلبیاً فرمایا، تلبیہ جو سینے سے ہوتا ہے نا اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، زندگی سے محروم کر دیا تھا، میں بھی جینا چاہ رہا تھا، میں بھی زندگی کی خوشحالی کو دیکھنا چاہ رہا تھا، میرے بھی رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، بال بچے تھے، بھائی بہن تھے، میں بھی محبتوں کے ساتھ زندگی کیسے ہوتی ہے، زندگی کی بہاریں کیسی چلتی ہے میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اس نے مجھے محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اس کو پکڑا جائے گا، قاتل کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ انسان کی جان کی بڑی حرمت ہے، اور انسانوں میں وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کی جان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور ان کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ حیرت کریں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا تو کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی مفتی نہیں بول سکتا تھا۔ آپ کو حق ہوتا کہ آپ اس کو پکڑ لیتے، اس کی زبان روک دیتے، لیکن فرمان تو اللہ کے رسول کا ہے۔ کعبۃ اللہ میں مطاف میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ بہت پیارا ہے تو، اور تیری خوشبو بھی بہت پیاری ہے، ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مطاف میں، کہا تیری خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، تیری فضائیں بھی بڑی پیاری ہے، لیکن یاد رکھ مومن کی جان سے اہم نہیں ہے تو، مومن کی جان سے اہم نہیں ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ کی جانب سے امن مل گیا، اور اللہ تعالیٰ امن دے رہا ہے اور اس کی زندگی سے کوئی شخص اس کو محروم کر رہا ہے، موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، کسی نے مومن کو قتل کیا متعمدًا، جان بوجھ کر فائر کیا ہے،
تلوار چلائی, گلا کاٹا, مارا, مارنے والے ہتھیار سے اس کو قتل کیا. اب دیکھیے سزاؤں کا سلسلہ, اللہ اکبر, کسی گناہ پر لگاتار اتنی سزاؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں, سارے مفسرین کا اتفاق ہے. نمبر 1 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس کا بدلہ تو بس جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا, خالداً فیہا. نمبر 1 جہنم اور ہمیشگی کے ساتھ. آپ چاہیں تو اسی کو 2 الگ الگ نمبر کہہ سکتے ہیں, جہنم اور ہمیشہ رہنا, لیکن چلیے ایک ہی میں شمار کرتے ہیں. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. نمبر 2 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب ہوگا اس پر, غضب ہوگا, دنیا سے غضب ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں, ذہنی سکون چین اس پر خراب ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ اتنی اچھی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا ایسا اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ زمینات کے جھگڑوں میں جو قتل کا معاملہ ہوا تھا تو کسی وجہ سے قاتل جو چھوٹ گئے تھے, بہرحال کھلا پلا کے ان سے گفتگو ہو رہی تھی, گفتگو نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنا دکڑا خود بیان کر رہے تھے کہ میری جلد کیسے اکھڑ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں مولانا کوے مر مر کے میرے آنگن میں گرتے ہیں, جان نکلی جا رہی, نیند نہیں آتی پوری رات. پولیس سے تو پیچھا چھڑا لیا, اللہ کے انتقام سے پیچھا چھڑا پاؤ گے؟ جینا حرام, ساری زندگی بے چینی کے نظر, یہ اللہ کا غضب. وَلَعَنَهُ. نمبر 3 دیکھ, اور اللہ کی لعنتیں ہوں گی اس پر, رحمتوں سے محرومی لکھ دی جائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ لعنتیں کیا ہے بھئی, اللہ کا غضب ہو گیا, لعنتیں کیا ہے اس کے آگے؟ لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیے تو قاتل ہوتے ہیں توبہ سے محروم ہی مرتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے ان کا خون کا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. چوتھے نمبر پہ فرمایا اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو ہم نے تیار کر رکھا ہے. خالی جہنم تھوڑی ہوگا, جہنم میں آگ میں کیسے پیٹا جائے گا, گھسیٹا جائے گا, کیا کیا حشر ہوگا, بس اللہ ہی جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہرگز تم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی جان لو. اتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, اتنی سخت وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, اور پولیس والوں کو کاؤنسلنگ کرنی پڑ رہی ہے قدیم شہر میں بیٹھ کے, کہ یہاں قتل کے کیسز بہت ہوتے, میٹنگز کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. غیر مسلم آ کے سمجھا رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت کی سب سے بڑی غلطی کہ مستحبات پہ زیادہ بحث ہے, حلال و حرام پہ کم ہے. مستحبات کرنا نہیں کرنا, اس ٹاپک پہ لمبی لمبی تقریر ہے, سیریز چل رہی ہے جمعہ کے خطبات کی, لیکن سیریز نہیں چل رہی ہے قتل کتنا بڑا گناہ ہے, جس کو اللہ کی کتاب حرام قرار دے رہی ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رہے ہیں, جس پر ہر تیسرے چوتھے جمعہ تقریر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن سازی ہو. یہ تو نہیں, لیکن وہ فلاں دعوت ہو, فلاں دعوت نہ ہو, فلاں کھانا ہو, فلاں کھانا نہ ہو, اس پہ چل رہے مسئلے. میں نام نہیں لیتا ہوں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں ہم جانتے گزشتہ مہینے کی دعوتیں, ربیع الاول کی دعوتیں, اس پہ تقریریں ہو رہی, تشکیل ہو رہی ہے, تشہیر ہو رہی ہے, ترغیب دلائی جا رہی ہے, ساری لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں. ارے اللہ کی کتاب کہاں ہے, کیا ہے کام ہے, اللہ کے رسول کا اسوہ کہاں ہے, کیا ہے کام ہے, امت کو اس سے بات چیت کرا ہوئی. کبھی قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ سے پوچھا جاتا تو اللہ کے رسول کہہ دیتے دیکھو بغیر 11ویں کیے ہوئے میرے پاس نہ آنا, قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہونا. نہیں پوچھا جائے گا, بھائی کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے نہ کرو. میں کرنے کے حق میں نہیں ہوں, مگر میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے ان پہ انرجی ہے, اور جو سب سے اہم چیز ہے بنیاد اسلام کی, اور کوئی کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں. ضرورت اس بات کی کہ اللہ کے اس پیغام کو سارے امت کے افراد تک پہنچائے جو طیش میں آتے ہیں, اور
शॉर्ट टेम्पर होकर गुस्से में आके तो बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, खुद भी पछताते हैं, खानदानों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उनको हाथ पकड़ कर रोका जाए, समझाया जाए कि कितना बड़ा गुनाह तुम कर रहे हो कि हमेशा के लिए तुम जहन्नम के मुस्तहिक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई कत्ल किया, उसकी तौबा एक ही है, कहा उसकी तौबा एक ही है कि उसको सूली पे चढ़ाया जाए, किसास। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में शायद फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अल्लाह ताला ने किसास का निजाम रखा है कि कत्ल के बदले में कत्ल होगा। फरमाया ये एक तौबा है जिसकी वजह से उसका गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन अगर ये सजा उसको दुनिया में नहीं मिली तो जहन्नम में पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। अल्लाह ताला महफूज रखे। इरशाद फरमाया देखो गलती से भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। और वही जो सलाम का मैंने कहा था ना, सलाम करने का जो मसला है उसको जहन में रखिए। आगे आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना। जंग हो रही है, जंग, और हालत जंग में पता चल गया कि सामने वाला ये मुसलमान है तो हाथ उठाने की इजाजत नहीं। जंग में भी चुनाचे फरमाया ए ईमान वालो, इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में तुम निकले हुए हो, फतबय्यनू, मुहतात रहो, ये चीज वादे रहे कि किसी का कत्ल ना हो जाए। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम, हालत जंग में किसी ने आके तुम्हारे कान में कह दिया अस्सलाम वालेकुम, किस्सा खत्म, अब नहीं हाथ उठाना उसके ऊपर। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर इस्लामी जान की अहमियत है। लस्ता मोमिनन, आप ये नहीं कह सकते तू मोमिन नहीं है, तू तो जंग कर रहा है, मुसलमान नहीं मानता हूँ, तुझको मैं कत्ल कर दूंगा, हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा वाकया हुआ कि एक जंग में एक कबीले ने हमला कर दिया मुसलमानों पर, और मुसलमानों ने डिफेंस शुरू किया, और उसमें मुहल्लिम नामी एक साहब थे। अब उनको सहाबी कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, जरा तहकीक करना पड़ेगा। कहते हैं कि उनकी एक साहब से रंजिश थी सामने वाले कबीले से, और उनको वो हाथ लग गए तो उन्होंने मारने के लिए तलवार उठाई, तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसलमानों का हाथ उठाओ। और ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए बोल रहा है, गर्दन उड़ा दी। सहाबा ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको कोई हक नहीं था कि जब उसने ये कह दिया मैं मुसलमान हूँ तो तुम उस पर हाथ उठाते। तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बस अब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला माफ फरमाएगा नहीं फरमाएगा अल्लाह जानता है। 7वें दिन मुहल्लिम की वफात हो गई, इंतकाल हो गया उनका। फरमाते हैं कि उनकी कब्र बनाई गई, जैसे कब्र होती मुसलमानों की तदफीन होती है, लेकिन सुबह लोगों के तिला मेरी लाश ऊपर है। तो लोगों ने समझा कोई जानवर खोद के खींच के, उस जमाने में लकड़ बग्गे वगैरह बहुत हुआ करते थे और रेती की कब्रें भी नरम होती, तो दोबारा उनका दफन किया। फिर दूसरे दिन खबर मिली कि फिर वो लाश कब्र के ऊपर है, फिर तदफीन हुई। फिर तीसरे दिन ये इत्तला मिली लाश ऊपर है, तो फिर ये सहाबा ने समझ लिया कि अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन इनको कबूल नहीं कर रही, तो उनको सहरा में फेंक कर आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो मुसलमानों बहुत बड़े बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन मिट्टी ने इनको कबूल कर लिया, दफन हो गई। बहुत बड़े बड़े गुनाहगार है, इनसे भी कहीं ज्यादा बड़े गुनाह किए हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके साथ मामला ये इसलिए किया ताकि तुमको पता चल जाए मुसलमान का कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है, तुमको अंदाजा हो जाए। ये बतौर नमूना नसीहत इबरत के लिए अल्लाह ताला ने मामला फरमाया। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो जब ये कह दे कि अस्सलाम वालेकुम, कितनी अल्लाह ताला ने जान की हुर्मत दी। देखिए हो सकता है मुनाफिक हो, बदकार हो, गुनाहगार हो, लेकिन आपसे कह दिया अस्सलाम वालेकुम, खत्म, मुसलमान ने, अब इसके जान की तुम हिफाजत करो। तब्तगूना अरदल हयाती दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी चाहते हो, फइंदल्लाहि मगानिमु कसीरा, अल्लाह के पास तो बहुत गनीमतें हैं, बहुत इनायत फरमाने वाला है। अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, नफ्स पर नहीं।
تو نفس کہتا ہے نا اس پہ عمل نہ کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تم خود کیا تھے، اپنے آپ پر غور کرو. سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے نا، سب سے بڑی غلطی جو عام ہے، کامن ہے، علماء میں، عوام میں، مقررین میں، سامعین میں، سب میں کامن ہے یہ غلطی. اس غلطی کو میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، سب سمجھ لیں. میرے اپنے شخصیت کو ناپنے کا آلہ دوسرا ہے، سامنے والے کو ناپنے کا آلہ دوسرا ہے. سامنے والے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹخنے سے نیچے نہیں ہے ان کا پیچا، گاڑی 1.5 فٹ کی نہیں ہے. خود کیا ہے، اسی آلے سے اپنے آپ کو ناپو نا. خود بھی تو دیکھو ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. دین پر ویسے عمل کر رہے ہو تم جیسے کہ صحابہ کرتے تھے، ساری شرطیں ہو رہی ہیں. میرے اندر یہ غلطی ہے، ان کے اندر یہ غلطی ہے. غلطی ہے، سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، مل جل کر رہے ہیں. دوسروں پہ کیوں فتویٰ لگاتے ہو، اپنے پہ فتویٰ لگاؤ. ہم اپنی اصلاح کے مکلف ہے. سب سے پہلے جواب دیں ہم اپنے سلسلے میں، پھر اپنے بال بچوں کے سلسلے میں، پھر اپنے جو ڈپینڈیز ہیں ان کے سلسلے میں. بلا وجہ کہ سارے محلے کی خبر لینا، ساری سوسائٹی کی خبر لینا، ہر شخص پر تبصرے کرنا، یہ یہاں سے کیا ہو گیا، یہاں سے لوگ دوسروں کے لیے فتوے ڈالنے لگے، اپنی خبر نہیں لے رہے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میرے اندر کیا خامی ہے اس پہ ہم غور کریں. میرے اندر کون سی کمی رہ گئی، اہل اللہ سے مشورہ لیں، اہل اللہ کے پاس جائیں، بیٹھے ان کی خدمت میں، معلوم کریں کہ کون سا سمٹم ہے، نفاق کا ہے، شرک کا ہے، ریاکاری کا ہے، دنیا داری کا ہے. یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، آیا اخلاص بھی ہے کہ نہیں، دنیا لینے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو ارشاد فرمایا دیکھو كذلك كنتم من قبل، تم بھی تو ایسے تھے، تم بھی تو انحراف کر رہے تھے، بے راہ روی سے چل رہے تھے. کتنے لوگ ہوتے ہیں تو پوری زندگی نمازوں کا اہتمام نہیں کیے ہوئے، ریٹائرڈ ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں، دوسرے سال سے مؤذن کا، امام کا جینا دوبارہ کر دیتے ہیں. تم کیا تھے بھائی، تم کیا تھے پچھلے سال، تم کیا تھے 10 سال پہلے، تم کیا تھے 20 سال پہلے، تم کیا تھے. تمہاری تصویر بتا دے تو تم انکار کر دو. كذلك كنتم من قبل، ایسے ہی تھے تم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آج جو تم ایک ٹارگٹ بنائے ہوئے ہو، ایشو بنائے ہوئے ہو، تم خود یہ کرتے تھے پچھلے سال. ذرا غور کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کوئی بھی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ کا احسان ہو گیا، مسجد کا راستہ دکھا دیا. اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی اولڈ ایج ہوم کا راستہ دکھا دیتا، مصیبت ہو جاتی تمہارے لیے. فتبینوا، سمجھو اس حقیقت کو، امپرووائز کرو، لے کے چلو. اصلاح کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دانائی کے ساتھ بلانا. جھگڑے کرتے ہوئے، تفریق پیدا کرتے ہوئے، ایشوز بناتے ہوئے، لوگوں کو ایسے بدنام کرتے ہوئے برسر عام مجلسوں میں کہ اور اس سے تنفر پیدا ہو جائے، دین سے دور بھاگ. کتنے لوگ ہیں جو دینی مجلسوں میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پر کرٹیسائز ہوتا، ان کو ٹارگٹ بنا لیا جاتا، تختے مشق بنا لیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھاگو بھائی، نہ آؤ، دینداروں میں بیٹھ گئی، مت اپنی زندگی جیسے چاہے بسر کر لو. اس کیفیت کو دور کیجیے. اپنے جن بزرگوں کو دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا، یہ بس اللہ تعالیٰ کی محض نعمت تھی کہ اس نے دکھا دیا بعض اللہ والوں کو. تو ان کا عالم یہ تھا کہ اگر گریڈنگ کی جائے تو 99 اور 100 نمبر پر تھے، لیکن وہ ان کے پاس اگر 2 نمبر 3 نمبر کا دیندار آتا، کھڑے ہوتے، احترام کرتے، سینے سے لگاتے، استقبال کرتے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان کے مرشد ہے. ایسا احترام کرتے، ایسی محبت کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا، رد عمل، وہ آنے والا بار بار آنے لگتا، وہ آنے والا دھیرے دھیرے محبت کرنے لگتا، وہ آنے والا دھیرے دھیرے چینج ہونے لگتا ہے، تبدیل ہونے لگتا ہے. یہ ہے تربیت کا طریقہ کار. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ایک ہماری تربیت ہوتی ہے، جو ہمارے خیالات پر اثر پڑتا ہے، نظریات پر، وہ بڑا اہم ہے. فرمایا دیکھو كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. تو ذرا سمجھ لو اس حقیقت کو
کہ دوسروں کے سلسلے میں دل بڑا کرو، اتنا دل بڑا کرو کہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوں کو، گناہگاروں کو، سب کو اپنے سینے سے لگاتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے؟ کہا اللہ کے رسول ڈاکوؤں کے قبیلے سے ہوں، ڈاکوؤں کے قبیلے سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کا کفارہ ہے اسلام میں. کہا کیا کفارہ ہے اللہ کے رسول؟ اپنے قبیلے میں جاؤ ان کی اصلاح کرو، تم چلے جاؤ واپس، میرے پاس نہ بیٹھو. مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں آئے تھے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں منفرد رہوں گا، میں اکیلے انڈیویجول، اور اپنی اصلاح. کہا نہیں، اب تم نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، دائی بن کے جاؤ، پورے قبیلے کی اصلاح، پورے قبیلے کی اصلاح کر دی، پورا قبیلہ اسلام قبول کیا. تو یہ کہ چاہے جتنا برا بیک گراؤنڈ ہو سینے سے لگانا، اصلاح کرنا، ان کو اچھے کاموں پہ لگانا، جس میدان کے اس میدان میں ان کو لگا دینا، یہ ہے دراصل حکمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا راہ خدا کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، لاجک ہو، وزڈم ہو، ذہانت ہو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں. نیتوں کے ساتھ، دل کے بھید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعمال سے واقف ہے. سوچ سمجھ کر تو عمل کرنا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ وہ دشمن کے نرغے سے بھی آ کر تم کو سلام کرے تو تم ان کا خیال کرو. تو آپ اندازہ کیجئے آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ سے شناسا، اس کی جان کا کتنا حرمت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی. آگے چل کے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے کے چلنا ہے، ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، تو اس وقت گھروں میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں. اگر گھروں میں بیٹھے رہو گے تو پھر وقت نزاع کیا معاملہ پیش آئے گا، یہ ساری چیزیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.